بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو حالات حاضرہ ہیں اور پھر خصوصی طور پر ایران کی جو جنگ ہے اور پھر خاص طور پر امریکہ کو جو شکست ہونے والی ہے، ایران کی بزرگوں کی شہادتیں، خصوصاً رہبر معظم خامنۂ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ساری اگر آپ دیکھا جائے تو غزہ کے مسلمانوں کی خاطر تھی۔ اپنے مفادات الگ ہوں گے لیکن جو جنگ کی بنیاد چلی ہے وہ غزہ کی شہادتوں اور غزہ کے اوپر ظلم اور بربریت کی وجہ سے ایران اس جنگ میں کودا ہے، اور آج اپنے مسائل بھی وہ حل کریں گے اس کے درمیان۔ میں تشیع کے جوانوں کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام جیسے عظیم ہستیاں عنایت فرمائی ہیں، اور پھر ان کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہے کہ آپ اس کی سوچ اور فکر بھی نہیں رکھ سکتے۔ حضرت علی کے بارے میں شواہد التنزیل میں ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ بھئی میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ تم میں سے افضل کون ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے افضل ترین، علم کے لحاظ سے، قناعت کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے اگر وہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ علی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کسی نے ایک کونے سے آواز دی کہ لقد افتتن علی رسول اللہ، کہ علی نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ علی کے علاوہ رسول اللہ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ عن قریب تم پہچان لوگے اور جان لوگو کہ بھئی آزمائش میں کون ہے۔ یہ رسول اللہ آزمائش میں نہیں ہے بلکہ آزمائش میں تم لوگوں، یعنی علی وہ ہستی ہے جن کا دفاع خود اللہ رب العزت نے کیا ہے، جن کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں تشیع کے جوانوں کے نام ایک پیغام یہ دوں گا کہ رہبر معظم نے اپنے پوری زندگی میں کبھی بھی اہل سنت کے مقدسات کی شان میں تنقیص نہیں کی، اور پھر اتحاد کے لیے اس نے ایک فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ تو تشیع کا جو چہرہ رہبر معظم نے پیش کیا، ہم باشعور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر شیعہ ان جیسے ہو تو پھر ان کے ساتھ اتحاد کیا، ان کو دونوں ہاتھ دینے چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے شان میں تنقیص کرنے والے، صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرنے والے وہ غیر کے اہلکار ہیں، ان کو اس امت کے سامنے ظاہر کر دے کہ یہ تشیع نہیں ہے بلکہ ایک تیسرا طبقہ ہے جو تسنن اور تشیع کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین کے شان میں تنقیص کی جاتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح ازواج مطہرات کے شان میں بھی بعض لوگ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو درخواست کرتا ہوں، اگر ناسبی یا یزیدی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں تنقیص کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں، لیکن اگر رہبر معظم نے ایک چہرہ پیش کیا تشیع کا تو آپ اس کا لاج رکھیں اور یہ چہرہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے کہ ہم کسی بھی ہستی کی شان میں تنقیص نہیں کرتے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، اور جو توہین کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے ٹولے میں بھی سے نہیں ہے، اور وہ غیر کے اہلکار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔